ویلکم بیک ناظرین. ہمارا جو گفتگو کا لیول ہے وہ ہم چینج کرنے جا رہے ہیں. یعنی پہلے ہم ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر بات کر رہے تھے، لیکن اب ایک انٹرنیشنل سیناریو جو ہے وہ ایمرج ہو رہا ہے. ایک ڈیلیگیشن سعودی عرب سے آئے گا، رائل فیملی کا ایک عہدیدار جو ہے اس کی قیادت کرے گا. آنا تو انہوں نے ریفائنری کے حوالے سے ہے جس کا افتتاح کریں گے، شاید پرائم منسٹر صاحب کریں گے. لیکن یہ ایک تاثر ہے کہ ممکن ہے ان کی موجودگی میں یہاں فارن آفس کی سطح پر یا فارن منسٹر کے لیول پر مذاکرات ہوں، جس میں یہ اسرائیل کا جو تسلیم کیے جانے کا مسئلہ ہے. حالانکہ اس کے اوپر پاکستان کے وزیر اعظم نے جتنے کیٹیگورک الفاظ میں اس کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ میں چونکہ ماننے والا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کا، اس لیے جو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ریاست نہیں قائم ہو جاتی فلسطین کی، اسرائیل کو ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم تو یہ توقع کرتے ہیں کہ یقینی طور پہ پرائم منسٹر جو ہے اپنے الفاظ کا پہرا دیں گے اور یہ ایسا کچھ ہونے جا نہیں رہا. لیکن اگر ہم انٹرنیشنل پریس کو دیکھیں، انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ورلڈ کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ سعودی عربیہ کے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے کہ وہ دیگر مسلمان ممالک کو بھی اس راستے پر ڈالیں. اور چونکہ پاکستان سعودی عرب کے علاوہ اور کسی دوسرے مسلم ملک کی نہیں سنتا ہے، اس لیے شاید اس کے ذریعے پاکستان کو قائل کیا جا سکے. مبشر، آپ کا بھی اس کے اوپر بڑا تھیسس مکمل ہے. یقیناً میں نے اور آپ نے آف دا اسکرین بھی اس کے اوپر بات کی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دورے کے دوران اس قسم کی کوئی گفتگو کا امکان ہے؟ دیکھیں جی، جب بخاری صاحب جب دورے ہوتے ہیں نا تو وہ ملکوں کے انٹرسٹ میں ہوتے ہیں. اس وقت سعودیہ کے انٹرسٹ میں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اور پورے بلاک کو، کیونکہ انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے نہ صرف اسرائیل سے بلکہ امریکہ سے. اچھا، یہ بات کو پہلی باری پاکستان کے اندر نہیں ہو رہی، پاکستان میں یہ بات بتدریج بہت دفعہ ہو چکی ہے. میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ پاکستان کو پاکستانیوں کا اور پاکستان کی سالمیت کا پہلے سوچنا چاہیے. سعودیہ اور ایران اور عمان اور یو اے ای اور کوئی بھی ہو، اس کے متعلق بعد میں سوچنا چاہیے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کی کاز کو زیادہ بہتر ہم اس سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس طرح سوچنا چاہیے. اگر ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اپنے ڈیفائن سے فلسطینیوں کی کاز کو زیادہ پورٹرے کرتے ہیں، ہمیں اس طرح سوچنا چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس باری سعودیہ جو آ رہا ہے وہ سٹک اینڈ کیرٹ کے ساتھ نہیں آ رہا، وہ صرف سٹک کے ساتھ آ رہا ہے. جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ سعودیہ جو ہے وہ بہت ایک ہارڈ کور سٹانس لے رہا ہے کچھ باتوں پہ. اور پاکستان کو دیکھیں، سعودیہ پہلے آپ سمجھ لیں اس کی پوزیشن کیا ہے کہ پورے ریجن میں ایشیا کے اندر امریکہ کی نمائندگی جو ہے وہ سعودی عربیہ کر رہا ہے. تو آپ جب سمجھیں کہ جب سعودیز آپ سے بات کریں گے تو بیسیکلی امریکن انتظامیہ جو ہے وہ آپ سے بات کر رہی ہے یا احکامات آپ کو دے رہی ہے. اور اس میں کئی ٹیئرز ہوں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کہیں کہ جی تم اسرائیل کو تسلیم کر لو اور ہم کہیں گے کرنا ہے یا ہم نے نہیں کرنا. اس سے پہلے کہ ہم اس حوالے سے آگے جائیں، میں ایک بات جو ہے وہ خاص طور سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک ہم نے 70 سال کی تاریخ میں یا امریکنز کی مانی ہے اور یا ہم نے سعودیز کی مانی ہے. اس ریجن میں ہمارے تعلقات جو دوسرے ملکوں کے ساتھ بٹر سویٹ رہے ہیں، اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ سعودی انفلوئنس پاکستان میں بہت زیادہ ہے. اور یقینی طور پر ہماری جو پولیٹیکل قیادتیں رہی ہیں ماضی میں یا جو اب بھی ہیں، ان کی بھی پرو امریکہ سٹانس جو ہے وہ میرے اور آپ کے دونوں کے سامنے ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے، کہیں نہ کہیں امریکہ اور سعودی عرب مل کے پاکستان کو اگر اس راہ پہ ڈال دیں گے تو اس کے بعد کا سناریو کیا ہوگا، مجھے اس سے بہت خوف آتا ہے. اس لیے کہ پاکستان کی قوم تو فلسطین اور کشمیریوں کی کاز کے لیے ہمیشہ سے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہی ہے. کشمیر میں اگر ایک شہادت ہوتی تھی تو یہاں پر گلیاں اور سڑکیں ابل جایا کرتی تھی 1960s اور 70s کی دہائی میں، اگر آپ کو یاد ہو. لیکن کیا اس سب سینٹیمنٹس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی قیادت یا سعودی عرب کا انفلوئنس جو ہے وہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں بخاری صاحب، اور لیٹ می بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ، اور مجھے پتا ہے کہ یہ پاپولر سٹانس نہیں ہے. میں بڑا سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں. اپنے الفاظ کو ذرا چناؤ کرتے ہوئے مجھے پہلی باری سوچنا پڑ رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل مسائل کیا کیا ہیں، پاکستان کے ایشوز کیا کیا ہیں. ہم ٹرکی کے اوپر اور ایران کے اوپر اور ملیشیا کے اوپر ریلائی کر رہے تھے. ٹرکی نے تو اپنا امبیسڈر بھیج دیا تل ابیب. جب اس کے اوپر ایک دفعہ امریکہ نے سینکشنز لگائیں، اس نے اگلے دن 24 گھنٹے کے اندر اپنا امبیسڈر جو ہے تل ابیب بھیج دیا. تو آبویسلی اس کے بعد ٹرکش پریزیڈنٹ نے، وہ پرائم منسٹر نے کال بھی لے لی کنگ سلمان کی اور ان کو کہہ بھی دیا، G8 کے اوپر مبارکباد بھی دے دی اور کہہ بھی دیا کہ ہم ہر طرح سے تعاون کے لیے تیار ہیں. دیکھیں، پوری دنیا میں اس وقت سچویشن چینج ہو رہی ہے، بہت سی چیزیں بدل رہی ہیں، حقائق بدل رہے ہیں. میں نے اور آپ نے ساری زندگی سوچا تھا اور سیکھا تھا
اور پڑھا تھا کہ ہاتھ ملانا چاہیے, گلے ملتے ہیں, ہم سب کچھ کرتے ہیں. کرونا نے ہمیں بتایا کہ نہیں, ہاتھ نہیں ملانا, گلے بھی نہیں ملنا, سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی عادات, اپنی اطوار, آپ کو اپنی طریقت جو ہے اس میں تبدیلی لانی پڑتی ہے. میں یہ نہیں یہ کہتا تبدیلی کہ مبشر, بالکل ٹھیک ہے, تبدیلی لانی چاہیے, لیکن ہم نے اس تبدیلی کے نتیجے میں دیکھیں کیا کیا. ہم نے پہلے تو OIC کے اندر ہمارا جو انفلوئنس تھا اس کا بیڑا غرق ہوتے دیکھا, کیونکہ سعودی عرب نے OIC کی کانفرنس میں سشما شوراز کو بلا کے, چاہے آبزرور کے طور پہ بلایا تھا, لیکن وہ وہاں کے ڈیلیگیٹس کے ساتھ بیٹھی, وہ بھی ہماری بہت ایک سے زیادہ انداز سے تذلیل تھی. پھر اس کے بعد ہم نے ملیشیا کے جو تھے ان کے ساتھ طے کیا کہ ہم مہاتیر محمد کے ساتھ کہ ہم آئیں گے وہاں جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے, جس میں ترکی نے بھی آنا تھا, ایران تھا, پاکستان تھا. وہاں ہم نے وعدہ کر کے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے, ہم وہاں نہیں گئے, وہاں سے بھی ہمیں عزیمت اٹھانی پڑی. تو یہ سعودی عرب کو خوش کرنے کے لیے ہم کب تک کیا کیا کرتے رہیں گے یار؟ اصل میں آپ کرتے رہے ہیں نا جی, بہت پہلے سے کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ $11 بلین آپ کا سعودیہ سے آ رہا ہے سالانہ, جو آپ کی ریمیٹنس آ رہی ہے. آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو انڈیا سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو بنگلہ دیش سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات. دوسری بات, آپ کو میں ایک بات بتاؤں بخاری صاحب, بڑی تکلیف دہ بات ہے اگر ہضم ہو جائے تو. ہم ایران اور سعودیہ کی صلح کرانے نکلے ہوئے تھے. دیکھیں, مظاہرے جو ہوتے ہیں وہ چودھریوں کی صلح نہیں کراتے, چودھری مظاہروں کی صلح کراتے ہیں. بہت ہی یہ ایک فیکٹ ہے. بہت کمال کی بات آپ نے کی ہے, اور میں پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات سے مکمل طور پہ آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. ناظرین, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, لیکن میں ایک جملہ ضرور ہوں کہ خدا کرے کہ پاکستان اور پاکستان کی حکومت کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے عوام کی خواہشات جو ہیں ان کا خون ہو اور ہم مسلم امہ کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان کی قوم کا خیال کرتے ہوئے ایسے فیصلے کریں گے جس سے کم از کم ہماری ملک کی حیثیت سے, ایک قوم کی حیثیت سے عزت انٹیکٹ رہے. چلتے ہیں ایک بریک پر, بریک سے واپس آئیں گے تو آخری سیگمنٹ میں آپ سے بات کرتے ہیں. مبشر لقمان میرے ساتھ ہیں.